الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے، جو ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ ہمیں مختلف طریقے سے گمراہ کرنے اور مختلف سازشوں کا شکار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شیطان کی سازشوں میں سے سب سے پہلی جو سازش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہمیں خراب کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کہلانے کے باوجود بھی بدعت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ شیطان دراصل اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح ایمان دیا اور سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ سنت کو فالو کرنے کی توفیق پا لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ شیطان سب سے پہلے ایک انسان کے عقیدے پہ ہی حملہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا۔ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تم میں سے ایک آدمی ایسا محسوس کرے تو اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے اور ایسا سوچنے سے رک جانا چاہیے۔ شیطان کا جو دوسرا حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نام بدل کر کے چیزوں کو اس کے سامنے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا پھل کھلانا چاہ رہا تھا، تو اس نے کیا کہا جا کر کے؟ اس کا نام رکھا تھا شجرۃ الخلد، یعنی ہمیشہ رکھنے والا درخت۔ اگر اس درخت کا پھل آپ کھا لیں گے تو جنت میں آپ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے شیطان جو ہے نا، ہمیشہ چیزوں کو اس کا نام بدل کر کے رجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی شیطان شراب کو جو ہے نا روحانی غذا کہے گا، سود کو جو ہے نا پروفٹ کہے گا، اور ہیں کتنے لوگ جو سود کو پروفٹ کہہ کر کے سود لیتے ہیں۔ زنا کو شخصی آزادی کا نام دے گا، اسی طریقے سے رقص اور گانے بجانے کو فن کا نام دے گا، اسی طریقے سے وہ دینداری کو شدت پسندی کا نام دیں گے۔ میڈیا والے یہی کہتے کہ جو دیندار انسان ہے وہ کٹر پنتھی ہے، وہ شدت پسند ہے، نہیں وہ دیندار ہے۔ سنت کو پچھڑاپن کا نام دیں گے، نہیں، بلکہ سنت کو فالو کرنا یہ اعلیٰ قسم کی تہذیب ہے، کیونکہ سب سے مہذب انسان وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو کرتا ہوگا، اس سے بڑھ کر مہذب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حجاب کو دقیانوسیت اور قدامت پسندی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی حربے ہیں کہ نام بدل کر کے سنت سے، دین سے، شریعت سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹال مٹول کراتا ہے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ٹال مٹول کراتا ہے۔ تو شیطان کے اس چال سے بھی ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک انسان سوتا ہے تو اس کے سر کے سرے پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ علیک لیل طویل فرقد، تم پر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ جب ایک بندہ جاگتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی
کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب وہ چست اور پاک طبیعت ہو جاتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ خبیث طبیعت اور سست ہو کر کے وہ صبح کرتا ہے۔ تو اس کا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ انسان جو سوتا ہے اور سویا رہ جاتا ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز گول کر لیتا ہے، سورج بھی نکل جاتا ہے، تو اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے کہ سست طبیعت ہوتا ہے اور خبیث طبیعت کے ساتھ میں وہ صبح کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کے اس پھندے سے ہم کیسے بچیں؟ سب سے پہلے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب شیطانی وسوسہ دل میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام لینا چاہیے، خاص طور پر جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہوں، گھر سے نکل رہے ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام اس لیے لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی، اور جب کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں کھانا بھی نہیں مل سکا۔ اور جب ایک بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ چلو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل گئی، اور جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ چلو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو اسی لیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب یہ دعا ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے ہدیت ووقیت وکفیت، تجھے ہدایت مل گئی، تم بچا لیے گئے اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ تب شیاطین آپس میں کیا کہتے ہیں؟ کیف لک برجل قد ہدی ووقی وکفی، اس انسان کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو جس کو ہدایت مل گئی ہو، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا ہو اور جو بچا لیا گیا ہو۔ تو اسی لیے گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے باتھ روم میں جب ہم جا رہے ہیں تو ذکر پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ شیطان اور انسان کے پردے کے بیچ جو دوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب باتھ روم میں داخل ہو تو وہ بسم اللہ کہے۔ یعنی اگر ایک بندہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے اور باتھ روم میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ شیطان اس کے پردے کے مقامات کو تاک رہا ہوتا ہے، جھانک رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر کپڑا اتارتے ہیں اور کوئی انسان ہمیں تاک رہا ہو، جھانک رہا ہو تو ہمیں خراب لگتا، جبکہ خبیث مخلوق اگر ہمیں جھانک رہی ہو تو ہمیں کیسا لگے گا؟ تو اسی لیے باتھ روم میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں پہ بھی دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین پہ دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے باپ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہی کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ کلمات کیا ہیں؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان کلمات کے ذریعہ اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ شریعت پر عمل کرنا چاہیے، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ کام کریں گے
تو شیطان کے حربے سے، شیطان کے پھندے سے ہم بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی حربوں سے بچائے رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔